آیت نمبر 25 واللہ اللہ تعالی یدعو بلاتا ہے الی دار السلام سلامتی والے گھر کی طرف، ویہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے اور وہ رہنمائی کرتا ہے، من یشاء جس کی چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف، صراط راستہ مستقیم سیدھا۔ یہاں پہ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بلاتا ہے سلامتی والے گھر کی طرف، یعنی کہ پہلے بیان کیا کہ دنیا ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ دل لگایا جائے، دنیا ایسی نہیں ہے جس کی خاطر آخرت کو قربان کیا جائے۔ اب اللہ تعالیٰ آخرت کا تذکرہ کر رہے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ بلاتا ہے سلامتی والے گھر کی طرف۔ سلامتی والا گھر سے مراد ہے جنت۔ جنت کے ناموں میں سے ایک نام کیا؟ دار السلام، سلامتی والا گھر۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں سلامتی ہوگی، کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جس سے انسان کو تکلیف محسوس ہو، ٹینشن لگے، غم ہو۔ ان کے غموں سے پاک، ٹینشنوں سے پاک، پریشانیوں سے پاک، امراض سے پاک، گندگی سے پاک، یہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ اس لیے اس کا نام کیا؟ دار السلام۔ دار السلام اس لیے بھی جنت ہے کہ سلام قولا من رب الرحیم، اللہ رب العزت کی طرف سے سلام آئے گا۔ کس کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اس لیے بھی وہ دار السلام ہے کہ تحیتہم فیہا سلام۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ جنتی لوگ جب ایک دوسرے کو ملیں گے جنت میں تو ایک دوسرے سے گفتگو کا آغاز کس سے کریں گے؟ سلام سے۔ ایک دوسرے کو دعا دیں گے سلامتی کی۔ اور اس لیے بھی دار السلام ہے کہ فرشتے بھی بار بار اہل جنت سے کہہ رہے ہوں گے سلام۔ تو اللہ تعالیٰ اس سلامتی والے گھر جنت کی طرف بلاتا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کیسے بلاتا ہے؟ اپنے نبیوں کے ذریعے۔ اللہ کی دعوت مجھے اور آپ کو ملی ہے کس کے ذریعے؟ نبیوں کے ذریعے، علیہ السلام، اللہ کے نبی کے ذریعے، قرآن کریم کے ذریعے۔ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے توحید سے اپنا لو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے شرک چھوڑ دو، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت ہے جنت میں جانے کی۔ جنت کے راستے پہ آ جاؤ، جنت کے راستے پہ لگ جاؤ، ایمان لے آؤ، جنت کے راستے پہ لگ جاؤ۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اس چھوٹے سے جملے میں ہدایت کی دو اقسام کا تذکرہ ہوا ہے۔ ہدایت کی دو اقسام۔ آپ کو پتا ہے ہدایت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہدایت ارشاد اور ایک ہدایت توفیق۔ ہدایت ارشاد کیا؟ رہنمائی کرنا، راستہ دکھا دینا۔ ہدایت توفیق باقاعدہ جنت کے راستے پہ لگا دینا۔ پہلا جملہ کیا ہے؟ ہدایت ارشاد۔ اللہ جو دعوت دے رہا ہے ایمان لانے کی، اللہ کی دعوت صرف مسلمانوں کے لیے کہ سب کے لیے ہے؟ سب کے لیے ہے۔ پھر وہ خوش نصیب جو جنت میں جانے کے لائق ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے، ہدایت توفیق، اور ان کو صراط مستقیم پہ لگا دیتا ہے۔ تو یہاں پہ ہدایت کی کتنی اقسام ذکر ہوئی ہیں؟ دو۔ اور صراط مستقیم یعنی کہ وہی دین اسلام، وہی جنت میں لے جانے والا راستہ۔ یہاں پہ ایک حدیث بھی ذکر کرنا چاہوں گا۔ حدیث کے راوی ہیں جناب جابر رضی اللہ عنہ، اور بخاری سے بھی آئی ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے پاس جبریل اور میکائیل آئے اور کہنے لگے کہ ایک بادشاہ نے بڑا عظیم الشان محل بنایا، ایک بادشاہ نے بڑا عظیم الشان محل بنایا اور اس میں بڑی شاندار دعوت رکھی، اور پھر ایک آدمی کی ڈیوٹی لگائی کہ لوگوں کو میرے محل میں آنے کی دعوت دو تاکہ محل میں آئیں اور کھانا کھا لیں۔ اب جو آدمی اس آدمی کی دعوت کو قبول کرے گا، جو جس کی ڈیوٹی لگی، جو گیا ہے، جو اس کی دعوت کو قبول کرے گا، اسے محل دیکھنے کا بھی موقع ملے گا اور بادشاہ کی طرف سے تیار کیا گیا عظیم الشان کھانا کھانے کا بھی موقع ملے گا۔ جو نہیں آئے گا وہ محل دیکھنے سے بھی محروم رہ جائے گا، کھانا کھانے سے بھی محروم رہ جائے گا۔ یہ مثال دینے کے بعد اب جبریل اور میکائیل علیہما الصلوۃ والسلام آپس میں کہتے ہیں کہ یہ مثال واضح کریں، اب ایک دوسرے سے کہتے ہیں مثال واضح کریں۔ تو پھر وہ کہتے ہیں بادشاہ سے مراد اللہ رب العزت،
محل سے مراد جنت، اور دعوت دینے والا جس کی ڈیوٹی لگی ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ اللہ کی طرف سے دعوت دے رہے ہیں توحید کی، ایمان لانے کی. تو جو ان کی بات مان لے گا، اطاعت کر لے گا، اتباع کرے گا، وہ اللہ کی جنت میں جائے گا. اور جو اعراض کرے گا، دعوت کو قبول نہیں کرے گا، وہ اللہ کی جنت سے محروم رہے گا.